بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 130 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 67 سے لے کر 69 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور دیگر مفسرین کرام کے اقوال کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں باری تعالیٰ کی کچھ قدرتوں کا ذکر فرمایا گیا جن پر ایمان لانا ہر انسان کو بے اعتبار مخلوق ضروری و لازم ہے۔ اب ان آیات میں ایمان کے منکروں کے جھگڑے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ان کفار کے ساتھ جھگڑا کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے اپنی نعم کو اور قدرتوں کو ذکر کیا ہے، یعنی آسمان سے پانی کا برسانا، بارش کا نازل فرمانا اور زمین میں نباتات کا اگانا، زمین کے اندر حیوانات کو انسان کے لیے اور کشتیوں کو انسان کے لیے مسخر کر دینا اور آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے رکھنا، ان قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر انسان کے نہ شکرے ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ بروز قیامت رب تعالیٰ نہ شکروں اور شکر گزاروں کے مابین فیصلہ فرما دے گا۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کے ربط اور تعلق کے بعد لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین کرام کچھ ذکر فرماتے ہیں۔ امام جلال الدین السیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اسباب النزول میں فرمایا ہے کہ ایک دفعہ بدین ورقہ اور بشر بن سفیان، یزید بن خنیس نے چند صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جن جانوروں کو تم ذبح کر کے مار ڈالو وہ تو حلال اور طیب سمجھ کے کھا لیتے ہو، لیکن جن کو رب تعالیٰ بغیر ذبح کرے مار ڈالے اس کو حرام اور پلید سمجھ کر تم لوگ نہیں کھاتے۔ اس وقت یہ آیت مقدسہ رب تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک بندگی کا طریقہ یعنی شریعت مقرر کر دی ہے، ہم ناسکوہ، اور وہ اسی طریقہ شریعت کے اوپر عامل تھے۔ من سکن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سین کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور سین کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے۔ فلا ینازعنک، تو لوگوں کو چاہیے کہ ذبح کے معاملے میں
آپ کے ساتھ نزاع نہ کریں، آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ کریں۔ ینازعنک سے مراد لا تنازعہم ہے، یعنی مضارع منفی نہیں ہے بلکہ یہ نہی کا صیغہ ہے۔ اذ قالوا، انہوں نے کہا تھا کہ جس کو اللہ نے قتل کیا ہو وہ کھائے جانے کے زیادہ لائق ہے جسے تم نے خود قتل کیا ہو اس سے، یعنی تم خود کا ذبح کیا ہوا کھا لیتے ہو اور اللہ جسے قتل کر دے ذبح کیے بغیر اسے تم حرام اور پلید سمجھتے ہو۔ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف یعنی اپنے رب کے دین کی طرف بلائیے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بلا شبہ آپ صحیح دین پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ لوگ دین کے معاملہ میں آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ، وہ تم کو اس کی سزا ضرور دے گا عدم قتال کی وجہ سے۔ وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ، اور یہ ہدایت آپ کو جہاد کا حکم دینے سے پہلے کی ہے۔ اے مومنوں اور کافروں، اللہ یحکم بینکم، اللہ رب العزت تمہارے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا یوم القیامت، قیامت والے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو، بِأَن یقول کل من الفریقین خلاف قول الآخر، کہ دونوں فریقوں میں سے ہر فریق دوسرے کے خلاف گفتگو کرتا ہے، یعنی ایک اگر اور بات کرتا ہے تو دوسرا اس کے مخالف بات کرتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ ہر امت کے لیے ہم نے ان کے زمانے میں ان کے نبی کریم کے ذریعے ایک ایک شریعت بھیجی۔ اس طرح کہ نبی علیہ السلام سے کلام، کلام سے احکام، احکام سے شریعت، شریعت سے عبادت، عبادت سے عبادت گاہ، عبادت گاہ سے طریقہ عبادت، نازل و نافذ، جاری و ساری فرما دیا۔ مفسرین کرام منسکن کے حوالے سے کچھ اقوال کرتے ہیں۔ اس کے 9 معنی کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی شریعت، پھر عبادت، پھر عبادت گاہ، پھر مذبح خانہ، پھر ذبح کا طریقہ، پھر حج کے ارکان، ہر قوم کی پسندیدہ اور مانوسہ رہائش، عیدگاہ جہاں دینی مذہبی خوشیوں کے لیے قوم جمع ہو، خیر و شر اور تماشگوں کا مقام یعنی میلے کا میدان۔ اور وہ امت والے اپنے اپنے نبی پر ایمان لا کر ہم ناسکوہ، وہ سب اہل ایمان اپنے اپنے وقتوں میں اپنے اپنے دین کی عبادت کرتے رہے، احکامات کو مانتے رہے، اطاعت کرتے رہے۔ شریعت کے بعد شریعت بدلتی رہی اور پچھلی شریعت منسوخ ہوتی رہی، اگلی شریعت کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم سے چلا، حضرت ادریس سے حضرت نوح تک، حضرت ابراہیم تک، پھر موسیٰ تک، پھر موسیٰ سے تورات کی شریعت اور تورات کے بعد زبور کی، پھر انجیل کی شریعت۔ اسی طرح تورات کی عبادات، زبور کی دعائیں، مناجات اور انجیل کی حکمتیں، نصیحتیں ہر امت کے لیے جاری رہیں۔ پھر ہر کلام، ہر کتاب منسوخ کر دی گئی۔ نفوذ قرآن اور نزول فرقان سے یہ ناسخ و منسوخ کے سب فیصلے تو ہمارے ہی ہیں اور ہم ہی بنانے والے ہیں اور ہم ہی اٹھانے والے ہیں، ہم ہی دین و قانون، شریعت اور منہاج کو نازل و نافذ فرمانے والے ہیں، ہم ہی بند کرنے والے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، تو اے محبوب کریم یہ یہود و نصارہ، مجوسی و مشرک کیا حق رکھتے ہیں کہ اسلام، قرآن، قوانین، احکام، شریعت و ایمان میں یہ آپ سے جھگڑا کرنے کا یہ حکم کیوں ہے اور یہ قانون کیسے ہو سکتا ہے، اور کفار مشرکین کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں تمہارے اسلام کا یہ کیا قانون ہے، تم ذبح کر کے جانور مارو تو وہ حلال اور پاکیزہ ہو،
لیکن جسے اللہ طبعی موت سے مارے وہ حرام و پلید ہو جائے۔ ان بیوقوف کفار کو یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ اس طرح کے نہ سمجھی والے اعتراض کرتے پھریں اور بحث مناظرے جھگڑے مجادلے بناتے پھریں۔ لہٰذا اے محبوب فلا تنازعہم، آپ ان کے جھگڑے میں نہ آئیں بلکہ بے امتناعی فرماتے ہوئے انہیں دتکار دیں، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جسے اللہ قتل کرے اس کا حق زیادہ ہے کہ اسے کھایا جائے اس سے جسے تم قتل کرتے ہو۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، محبوب حکم یہ ہے بلاتے رہیے اچھے بندوں کو، پاکیزہ دلوں کو، ماننے والی عقلوں کو، ستھری طبیعتوں کو اپنے رب کی طرف، اِلیٰ دِینِہ، یعنی اپنے رب کے دین کی طرف۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ ہُدًى دین مستقیم، محبوب بے شک تم ہی ہمیشہ رہنے والی ہدایت پر ہو، اور وہ قائم دائم ہدایت مستقیم ہے، نہ اسے نسخ کا خطرہ ہے، نہ اسے تبدل اور فسخ کا خطرہ ہے، نہ تغیر ہے۔ یہ تو دین مستقیم ہے، پوری کائنات کے لیے ایک ہی دین، نہ یہ علاقہ خاص، نہ زمانہ خاص، نہ کسی قوم، نہ قبیلے کے لیے، بلکہ یہ تو کافۃ للناس الی یوم القیامہ ہے۔ جب تک زمین ہوگی اور جب تک آسمان رہیں گے، قیامت کی صبح ہونے تک یہی دین جو ہے وہ باقی اور قائم رہے گا۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ کفار اتنے واضح دلائل، اتنے مضبوط براہین، اتنے آسان اور عام فہم بیانات، اتنی تبلیغ کے باوجود بھی حق اور حقانیت کو نہ مانیں اور آپ سے اے محبوب جھگڑا ہی کریں، تو امر دین کے اندر ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے اور وہی تمہیں اس کے اوپر سزا دے گا۔ اور یہ حکم جو ہے یہ جہاد کی اجازت ملنے سے پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کفار کی تمام حرکتوں بدعملیوں کو جو دن رات یہ کیا کرتے تھے، مختلف مجلسوں میں مشوروں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف گفتگو کرتے تھے، اللہ رب العزت بڑے اچھے سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ تنازع اور منازعات اور نزاع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مخالفت کرنا نزاع ہے، مخالفت کرانا تنازع ہے، اور دو طرفہ ایک دوسرے کی بات نہ ماننا یہ منازعات ہوا کرتا ہے، خواہ دونوں طرف جہالت و ناواقفیت ہو یا ایک طرف۔ نزاع و تنازع کی تین قسمیں ہیں: مناظرہ، مباحثہ اور مجادلہ۔ اگر دونوں طرف علمی دلائل ہوں تو مناظرہ ہوتا ہے، اگر دونوں طرف جہالت ہو، دلائل کسی طرف بھی نہ ہو، تو منازعات کا نام مباحثہ ہے، اس کو کج بخشی کہتے ہیں۔ اور اگر ایک طرف حقانیت، علمی، عقلی، نقلی دلائل ہوں اور دوسری طرف صرف جہالت، شرارت ہو، تو منازعات کا نام مجادلہ پڑ جاتا ہے۔ یہاں اس آیت مقدسہ میں وہی صورتحال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آقا کائنات کو مسلمانوں کے لیے ایک قانون ساز حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی جاہلانہ گفتگو نہ سنیے، نہ ان لوگوں کی ضدی جاہلوں کو عالمانہ دلائل سنائیے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، بے شک اللہ ہی تمہارے مابین فیصلہ فرمائے گا، تم سب کافر و مومن، عالم و جاہل، نیک و بد، بروز قیامت جن باتوں میں اختلاف کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے کی بات کی مخالفت کرتے ہو، اللہ رب العزت تمہارے مابین بروز قیامت فیصلہ فرما دے گا۔ ان آیات کریمہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال بھی کرتے ہیں۔ من سکن کے حوالے سے، اس کی قراءت کے حوالے سے 3 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ ہر نبی کی شریعت ہے اور یہ مصدر میمی ہے اور مراد ہیں عبادتیں۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ اس میں ظرف زمانی ہے بمعنی عبادت کرنے کا وقت، اور بعض نے کہا یہ اس میں ظرف مکانی ہے یعنی عبادت کرنے کی جگہ، اور یہی قول مشہور و مکتوب ہے۔ فلا ینازعنک کی قراءت میں 2 قول ہیں، بعض نے کہا یہ باب مفاعلہ کا مضارع منفی بنون ثقیلہ ہے اور یہی مشہور و مکتوب قراءت ہے، اور بعض نے کہا فلا ینازعنک
باب افعال کا مضارع منفی بنون ثقیلہ ہے۔ فلا ینازعنک کے فاعل کے اندر دو قول ہیں، بعض نے کہا کہ یہاں جگڑالو کفار سے مراد بدیل بن ورقہ اور بشر بن سفیان یزید بن خنیس ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد عام کفار عرب ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کو ہر کافر جاہل کی بحث سے منع کیا گیا کہ ان خبیثوں کو دتکار دو اور ان کی بحث کا جواب ہی نہ دو۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پچھلی آیات میں اور ان آیات مقدسہ میں 5 قدرتی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا، جن میں سے پہلی نعمت سخر لکم، پھر والفلک تجری، پھر یمسک السماء، پھر وہو الذی یحییکم، اور 5ویں لکل امت۔ پہلی 4 نعمتوں کے درمیان واو عاطفہ آئی، لیکن 5ویں نعمت لکل امت جعلنا، اس میں واو عاطفہ کو ذکر نہیں کیا گیا۔ جواب اس کا یہ دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی 4 نعمتیں وہ ہیں جن کو ہر شخص مومن و کافر نعمت سمجھتا ہے، اس لیے انہیں واو عاطفہ سے مرتب اور مرتوب کر دیا، لیکن شریعت وہ نعمت ہے جس کو صرف اہل ایمان ہی نعمت سمجھتے ہیں، کفار نعمت نہیں سمجھتے، اس لیے لکل امت جعلنا کو بقیہ نعم کے ساتھ واو عاطفہ کے اتصالیہ کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں لکل امت جعلنا منسکن کیوں فرمایا گیا؟ منسک کا مشہور معنی ذبح کرنے کا طریقہ، مذبح ہے عرف عام میں، اور یہی مشہور ہے، چاہیے یہ تھا شریعتاً یا دیناً یا منہاجاً فرما دیتے۔ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ یہاں منسک بمانے مذبح ہی ہے، اور یہاں یہ لفظ اس لیے ارشاد ہوا کہ کفار مکہ مسلمانوں پر اکثر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے کہ خود قتل یعنی ذبح کر کے جانور ماریں تو جانور پاک اور طیب ہوتا ہے، اور اگر اللہ ذبح کرے تو وہ جانور ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے لفظ منسک یعنی مذبح کو ذکر کر دیا، جو کہ حقیقت کے اور سیاق و سباق کے زیادہ قریب اور زیادہ مناسب تھا۔